السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی اہم لندن کی رپورٹ راشٹریہ سہارا روز نامے میں شائع ہوئی ہے، اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ ایسٹرازینیکا کی کورونا ویکسین سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ، برطانوی کمپنی کا عدالت میں اعتراف۔ لندن۔ برطانوی دوا ساز کمپنی ایسٹرازینیکا نے اعتراف کیا ہے کہ اس کی کووڈ-19 ویکسین کے خطرات مضر اثرات ہو سکتے ہیں، حالانکہ یہ صرف بہت ہی کم معاملوں میں ہوتا ہے۔ ہندوستان میں سیرم انسٹی ٹیوٹ نے ایسٹرازینیکا کے فارمولے سے کووشیلڈ نام کی ایک ویکسین بنائی ہے۔ برطانوی میڈیا ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق ایسٹرازینیکا پر الزام ہے کہ ان کی ویکسین کی وجہ سے کئی افراد کی موت واقع ہو گئی، وہیں کئی دوسرے لوگوں کو سنگین بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کمپنی کے خلاف ہائی کورٹ میں 51 کیسز چل رہے ہیں۔ متاثرین نے ایسٹرازینیکا سے تقریباً 1000 کروڑ کے معاوضے کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانوی ہائی کورٹ میں جمع کردہ دستاویزات میں کمپنی نے اعتراف کیا ہے کہ ان کی کورونا ویکسین سے کچھ معاملوں میں تھرمبوسس، تھرمبوسائٹوپینیا سنڈروم یعنی TTS ہو سکتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے جسم میں خون کے تھکے جم جاتے ہیں اور پلیٹلیٹس کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ یہ اپریل 2021 میں جیمی اسکاٹ نامی شخص نے یہ ویکسین لگوائی تھی۔ اس کے بعد ان کی حالت خراب ہو گئی۔ جسم میں خون کے تھکے بننے کا براہ راست اثر ان کے دماغ پر پڑا۔ اس کے علاوہ اسکاٹ کے دماغ میں اندرونی خون بھی بہا۔ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹروں نے ان کی اہلیہ کو بتایا تھا کہ وہ اسکاٹ کو نہیں بچا سکیں گے۔ پچھلے سال اسکاٹ نے ایسٹرازینیکا کے خلاف شکایت درج کروائی تھی۔ مئی 2023 میں اسکاٹ کے الزامات کے جواب میں کمپنی نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی ویکسین TTS کا سبب نہیں بن سکتی، حالانکہ اس سال فروری میں ہائی کورٹ میں جمع کردہ دستاویزات میں کمپنی نے اس دعوے کو واپس لے لیا۔ ان دستاویزات کی معلومات اب سامنے آئی ہیں، حالانکہ ویکسین میں کس چیز کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے، اس کی جانکاری فی الحال کمپنی کے پاس نہیں ہے۔ ان دستاویزات کے سامنے آنے کے بعد اسکاٹ کے وکیل نے عدالت میں دعویٰ کیا ہے کہ ایسٹرازینیکا آکسفورڈ کی ویکسین میں خامیاں ہیں اور اس کے اثر کے بارے میں غلط معلومات دی گئیں۔ سائنس دانوں نے سب سے پہلے مارچ 2021 میں ایک نئی بیماری ویکسین انڈیوسڈ ویکسین سے ہونے والی امیون تھرمبوسس تھرمبوسائٹوپینیا سنڈروم VITT کی شناخت کی تھی۔ متاثرین سے وابستہ وکلاء نے دعویٰ کیا ہے کہ VITT دراصل TTS کا ہی ایک سب سیٹ ہے، حالانکہ
ایسٹرازینیکا نے اسے مسترد کر دیا۔ ایسٹرازینیکا نے کہا کہ بیماری کہ ہماری تعزیت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے پیاروں کو کھو چکے ہیں یا سنگین بیماریوں کا شکار ہیں۔ مریضوں کی حفاظت ہماری ترجیح ہے۔ ہماری ریگولیٹری اتھارٹی تمام ادویات اور ویکسین کے محفوظ استعمال کے لیے تمام معیارات عمل پر عمل کرتی ہیں۔ کمپنی نے مزید کہا کہ مختلف ممالک کے کلینیکل ٹرائلز اور ڈیٹا نے ثابت کیا ہے کہ ہماری ویکسین حفاظتی معیارات پر پورا اترتی ہے۔ دنیا بھر کے ریگولیٹرز نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ویکسین کے فوائد اس کے غیر معمولی ضمنی اثرات سے کہیں زیادہ ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ ویکسین اب برطانیہ میں استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق سائنسدانوں کو اس ویکسین کے مارکیٹ میں آنے کے چند ماہ بعد ہی اس کے خطرے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہ تجویز کیا گیا کہ 40 سال سے کم عمر کے لوگوں کو بھی کسی اور ویکسین کی خوراک دی جائے۔ اس کی وجہ ایسٹرازینیکا ویکسین سے ہونے والا نقصان کورونا کے خطرے سے زیادہ تھا۔ میڈیسن ہیلتھ کیئر پروڈکٹس ریگولیٹری ایجنسی MHRA کے مطابق برطانیہ میں 81 ایسے کیسز ہیں جن میں یہ شبہ ہے کہ لوگوں کی موت ویکسین کی وجہ سے خون کے جمنے سے ہوئی۔ MHRA کے مطابق ضمنی اثرات کے شکار ہر 5 میں سے ایک شخص کی موت ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق فریڈم آف انفارمیشن کے ذریعے حاصل کردہ اعداد و شمار کے مطابق حکومت نے فروری میں برطانیہ میں 163 افراد کو معاوضہ دیا تھا۔ ان میں سے 158 ایسے تھے جنہوں نے ایسٹرازینیکا ویکسین حاصل کی تھی۔ اللہ لوگوں کو بیماریوں سے بچائے اور ایسے مضر اثرات چھوڑنے والے ویکسینوں سے بھی بچائے۔ اس وقت ہم اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ کورونا سے بچنے کے لیے ویکسین لیے گئے، مگر اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ایسٹرازینیکا ویکسین سے خطرناک اثرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ تمام لوگوں میں ایسی بات پیدا نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اس میں مضر اثرات رہنے کی وجہ سے ہی UK میں یہ ویکسین اب استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس پر بین لگ گئی ہے۔ ہمارے ملک کا کیا معاملہ ہے یہ آگے ہی معلوم ہو سکے گا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اب بھی چیزوں کو سمجھنے میں کوتاہی برت رہے ہیں۔ ویکسینوں کا اثر ہم پر کیا ہو سکتا ہے
اس پر بھی ہم غور نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کی صلاحیت ہی ہم میں نہیں ہے، ہم بہت پیچھے ہیں۔ جو بات لندن جیسے شہروں میں ہو رہی ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ ہماری لا علمی ہے ہی کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔